میں بہت خوش ہوں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدنی چینل جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، لیکن جو اصل کام ہے ان کی سنتوں کو عام کرنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، اور جس کو میٹھے اور پیارے انداز میں مدنی چینل پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، یہ یقیناً امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری جو ہمارے سب کے بڑے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، ان کا یہ فیضان ہے۔ ان سے جو نسبت پاتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں، جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پھر نبی کریم کی محبت میں ہی لگ جاتے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل کا بھی، اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے جس میں حضرت عمران قادری صاحب اتاری صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا کرے، اور یقیناً ہم اس میں یہ ضرور شرکت کریں گے، بلکہ سب کو شرکت کرنی چاہیے، تمام صحافیوں کو اور اس شعبے سے جو وابستہ افراد ہیں، اور یہ اصلاح کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک لمحہ مل جاتا ہے، سب لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری۔ ناظرین کرام، میں اس وقت سینٹ میری کیتھولک چرچ دبئی میں موجود ہوں، اور یہاں پر کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعائیہ اجتماع ہوگا۔ جتنا خوبصورت اس چرچ کا نام ہے، یعنی سینٹ میری کیتھولک چرچ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، ایک مقدس ماں، ایک ایسی ماں کہ جس کی عظمت، جس کی پاکیزگی اور جس کی بلندی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے، جس کی پوری کائنات نے قسم کھائی ہے، اس کی پاکیزگی کی، اس کی عظمت کی۔ اور جتنی خوبصورت وہ ماں ہے، اتنا ہی خوبصورت یہ چرچ بھی ہے۔ وسیع عریض چرچ ہے، یہاں پر ایک بڑا پرسکون ماحول ہے، اور یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد جب اجتماعی دعا ہوگی تو سب صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے اس پروردگار کو پکاریں گے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے ناظرین، تو بہت ساری یادیں اور بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ ان کے روزوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، اور ان پر انگلیاں اٹھانے والے کچھ لوگ موجود تھے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، آپ سے جب کوئی بات کرے تو آپ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ روزے سے رہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ناظرین کرام، وہ مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی قابل احترام ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کو 3 جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ پہلی جگہ وہ تھی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کلام کیا تھا، یعنی کوہ طور پر۔ دوسری جگہ یثرب تھی جو کہ بعد میں مدینہ منورہ بنا، اور تیسری جگہ بیت اللحم تھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی کوئی خبر نہیں دیتا۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، مگر وہ آئے گا سچائی کی روح بن کر جو تمہیں نیک اور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو بارنباس کی انجیل میں موجود ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت آپ کی نوید لے کر آئے تھے، آپ کی خبر لے کر آئے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے 25 دسمبر، حضرت عیسیٰ کی پیدائش۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسیحی بھائی بہت خوش ہو کر منائے، میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو بہت زیادہ خوش ہو کر 25 دسمبر کو منانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب اس عظیم پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے کہ جو بہت سارے معجزوں کے ساتھ تو آیا ہی آیا، لیکن اپنے ساتھ ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا کہ میرے بعد محمد آنے والے ہیں، میرے بعد اس دنیا میں آخری نبی آنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم المرتبت ہستی نے دوسروں کا دکھ بانٹا، امن اور محبت کا پیغام دیا، اپنے اوپر ستم سہ لیے، اپنے اوپر پتھر اس نے کھائے،
اپنے آپ کو گلیل کی وادیوں میں اس نے دیوانہ وار پھرایا تاکہ امت کی بقا کے لیے، امت کی نجات کے لیے دعائیں کرتا رہے، راستہ تلاش کرتا رہے، اور آخر میں اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس کے ساتھ ستم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بد دعا نہیں تھی، اس نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ اس نے تو یہ ہمیشہ کہا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی آگے کر دو۔ ہمارے پاس تو forgiveness ہے، ہمارے پاس تو معافی ہے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ اور اس نے صرف دعا دی، دعا دیتے دیتے، دعا دیتے دیتے، تشدد سہتے سہتے وہ اسی طرح سے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا جیسا کہ ذکر ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، اور اب ہم سب ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات جیزس کی منتظر ہے کہ کب یسوع مسیح تشریف لائیں گے اور اس دنیا میں موجود تمام اخلاقی برائیوں کا، تمام فسادات کا، فساد فی الارض جو یہاں پر موجود ہے، جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو اناد ہے، جو ایک دوسرے کے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، کب جیزس کرائسٹ آئیں گے، کب یسوع مسیح آئیں گے اور یہ ساری نفرتیں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینٹ میری کیتھولک چرچ میں ہمارے بہت ہی قابل احترام الیاس پال صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، حضرت مریم علیہ السلام، مقدس ماں، جس نے اپنوں پر بڑے تانے سہے، بڑی انگلیاں اٹھی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ بڑا جگر چاہیے ناظرین، بڑا گردہ چاہیے اتنے تانے سننے کا، اتنے تانے سہنے کا۔ اور پھر اس ماں نے کتنا کچھ نہ سہا، اپنے بیٹے پر تشدد بھی دیکھا اس ماں نے، سب کچھ سہا ہے۔ تو اس ماں کی عظمت، اس ماں کی پاکیزگی اور اس ماں کے مقام کے بارے میں ہم الیاس پال صاحب سے دریافت کریں گے۔ جی، میں مقدسہ مریم کے متعلق کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک پاکیزہ اور بے گناہ تھیں، اور خدا نے انہیں چنا تاکہ خدا باپ مقدسہ مریم کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، پیدا ہو، اور دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے اپنے اوپر اور دنیا کے لیے امن اور سلامتی پیدا کرے۔ جب مقدسہ مریم 12 سال کی ہوئی، اس کی ماں این اور اس کا باپ جیکم ان کو ہیکل میں لے کر آئے، اور ہیکل میں اس کی پرورش ہوئی، تمام ان کو مذہبی تعلیمات سے راستہ کیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فرشتے نے اسے پیغام دیا، سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ مقدسہ مریم کو جب یہ میسج ملا تو وہ حیران تھی کہ میں تو اس آدمی کو جانتی نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو فرشتے نے اسے کہا کہ اس کے لیے فکر مت کر، روح القدس تم پر سایہ کرے گا اور تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جانے گی۔ مقدسہ مریم کا جواب تھا، میرے لیے ایسا ہی ہو جس طریقے سے باپ کی رضامندی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ کنسیو ہوئی، اور ایسا ہی وہ دوڑ کر اپنی خالہ کے پاس گئی اور خالہ سے جا کر بولا، اور خالہ کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، یوحنا نبی، جسے یحییٰ کہا جاتا ہے۔ وہ جب مقدسہ مریم کو اس نے دیکھا تو وہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھلا، کیونکہ وہ روح القدس سے بھر گئی تھی، کیونکہ خدا کا روح مقدسہ مریم کے اوپر اترا، اور وہ روح القدس جب مقدسہ مریم اس کے ہاں گئی تو روح القدس سے وہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھلا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ یوحنا نبی کہ میرے بعد ایک بہت طاقتور آدمی آتا ہے جس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے میں لائق نہیں، یہ وہ یوحنا نبی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد میں آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ وہ جو طاقتور ہے، جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ اس نے اس کی گواہی دی، اور جنگل میں اس نے اس کی گواہی دی، اور بہت زور سے بولا، اپنے راستے سیدھے بناؤ اور جاگتے رہو۔
اپنے راستے سیدھے بناؤ، یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ میں سے حسد، غرور، تکبر، شیخی، گھمنڈی، یہ سب چیزیں نکال دو اور اپنے آپ کو حلیم، فروتن، عاجز بناؤ، کیونکہ ایسے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ جس میں غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، وہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔